اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عبادات پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا اور قرآن میں بار بار عبادات کا تذکرہ آیا، اسی طریقے سے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا اور بالخصوص مسلمانوں کا آپس میں جو بھائی چارہ ہے اور باہمی اخوت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا، کیونکہ عبادات انسان کی انفرادی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن معاشرہ اچھا بنانے کے لیے آپس میں جو باہمی تعلق ہے اگر وہ مسلمانوں کا ٹھیک نہیں ہوگا تو معاشرے کبھی بھی اچھے معاشرے نہیں بن سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا۔ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ نظر آتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے مسلمانوں سے محبت کرنا چھوڑ دی، مسلمانوں نے مسلمانوں سے ہمدردی چھوڑ دی، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، مسلمان ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہیں، مسلمان ہی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، مسلمان ہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں وہ جو ایک اسلام کے جو اثرات نظر آنے چاہیے تھے وہ اثرات ہمیں نظر نہیں آتے جو کہ صحابہ کے دور میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 چیزیں پائیں گی، جس شخص نے 3 باتیں جس میں موجود ہوں اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیا۔ پہلی چیز کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری چیز کہ وہ کسی سے بھی جب محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرے، اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری چیز ہدایت پا لینے کے بعد کفر میں واپس جانا اس کو اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جیسا کہ آگ میں ڈال دینا۔ تو یہ 3 چیزیں جو شخص بھی یہ 3 چیزیں اپنے اندر پا لے گا وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ اس میں بھی ایک چیز کیا ہے کہ آپس میں جو محبت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو۔ آپس کی محبت جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور یہ جو محبت ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ ایمفسائز کیا اور صحابہ کو بہت زیادہ تلقین کی، اور نہ صرف تلقین کی بلکہ خود بھی اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور جو بھی عمل ہوتا ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ کی طرف سے ہمارے پر ایک رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اعمال کا تذکرہ کیا تو ان اعمال کے بدلے میں جو انعامات ہیں وہ بھی ہمیں پہلے ہی بتا دی ہے، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ صرف کہہ دیا جاتا اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، والدین کی فرما برداری کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرو، لیکن ملے گا کیا کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ بھی اگر ہوتا تو تب بھی ہمیں کرنا تھا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے پھر بھی کرنا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اعمال کے بدلے ان کے جو انعامات ہیں اور آخرت میں ایسے لوگوں کو کیا دیا جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اسی طرح جو باہمی محبت ہے آپس میں مسلمانوں کی محبت جو صرف اللہ کی خاطر ہے، جو لوگ بھی یہ محبت کریں گے، اس چیز پہ عمل کریں گے، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت سے انعامات اور درجات رکھے ہیں۔ جو لوگ بھی آپس میں جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے، ایک انعام ان کے لیے کیا ہے کہ جو حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ایک کیٹیگری ان میں سے ان لوگوں کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے ہی اکٹھے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوئے۔ تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ ہم قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں، کیونکہ وہ دن بڑا خوفناک ہے، بڑا ہولناک ہے۔ اس میں ایک اس کی جو کیفیت ہے کہ ہر انسان بھاگ دوڑ میں ہوگا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پہچانیں گے، بچے اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے، میاں خامد اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا، بیوی اپنے خامد کو نہیں پہچانے گی، دوست یار جو دنیا میں اتنے قریب ہوتے ہیں اور ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بھی ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ کچھ لوگ
جب سورج ہے سورج 1 میل پہ لے آیا جائے گا. کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پاؤں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے, کچھ اپنے کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے, کچھ لوگ اپنے بالکل چہرے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے, اور ایک عجیب خوف کی کیفیت ہوگی. اس وقت اس گرمی سے بچنے کے لیے ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے. تو یہ ایک طریقہ ہے, یہ ایک کیٹیگری ہے کہ ہم اگر آپس میں مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر محبت کریں گے تو ہم اس عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے گا اور اس عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ ملے گی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور اعلان کریں گے, این المتحابون فی این المتحابون بجلالی. اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں میری عظمت کی وجہ سے محبت کرتے تھے. اور پھر فرمائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جس دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ موجود نہیں ہے. تو یہ سبحان اللہ, اس میں کیا پتہ لگتا ہے کہ پہلی چیز کیا ہے کہ آپس میں محبت ہونی چاہیے, صرف تعلق نہیں. ایک ہوتا ہے ہم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں, جان پہچان, اچھا میں اس کو جانتا ہوں مجھے جانتا ہے, 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں, لیکن محبت نہیں ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, این المتحابون بجلالی, کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ پہلی شرط کیا ہے کہ آپس میں محبت ہونی چاہیے, اور دوسری شرط کیا ہے, بجلالی, یعنی میری عظمت کی وجہ سے محبت ہو. یہ محبت کوئی غرض کی نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی اپنے بینیفٹس کی وجہ سے کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ محبت اس لیے نہیں ہے کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور اس سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہوگا. یہ محبت صرف اور صرف اللہ کی عظمت اور اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہے. وہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. تو یہ ایک کیٹیگری کیا ہے کہ ہمیں آپس میں محبت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر.